السلام علیکم ویورز، پھر میں آپ کے سامنے حاضر ناظر ہوں۔ میرا نام عادل عباس ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں روز ڈیلی نئے نئے ٹاپک پہ ڈسکشن کر کے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم آپ تک جو پنجتن پاک کے صدقے میں مجھے ملا ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں، اور انشاءاللہ رب العالمین کے حکم سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ علم آپ لوگ تک پہنچے۔ اور آپ لوگ، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں نا وہ آپ اپنی زندگی میں اتاریے ضرور، صرف ویڈیو کو دیکھیے مت۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں لوگوں کو، تاکہ یہ علم جو ہے نا رکے نا۔ علم کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ علم ہمیشہ آگے تک فارورڈ ہوتا رہے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک صحیح علم اور صحیح جانکاری پہنچ سکے۔ تو دوستو، آپ کی خدمت میں پرستت ہے عادل عباس، اور آج میں جو ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ بہت ہی گہرا اور عظیم شخصیت کے بارے میں ڈسکشن کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جب نبوت کے ٹائم تھا تو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا وہ کسی نبی نے بھی آج تک پیش نہ کر پایا۔ کوئی بھی نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی اس طرح کا کردار اس نے پیش ہی نہیں کیا اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر موضوع پہ اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ یہ مرتبہ اور یہ مرحلہ یہ کسی بھی نبی نے کیا ہی نہیں، جو ہر سسٹم میں رہ کر کے مطلب کہ ہر چیز جھیلتا چلا گیا۔ اور اس زمانے کے لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں کتنے بدو ہوا کرتے تھے۔ ہمارے رسول کے سامنے جب وہ اسلام کو پھیلا رہے تھے، جب وہ اسلام کی باتیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تو اس سمے تو لوگ ان کی سن لیتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے لوگ رسول کے ساتھ نہیں تھے۔ دوستو، آج بھی وہی دور چل رہا ہے۔ جو دوست آپ کو دکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ رسول جس ٹائم پہ اسلام کو پھیلا رہے تھے، اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے، لوگوں کو اپنی باتوں تک پہنچا رہے تھے، اللہ کا جو بھی حکم آتا تھا وہ رسول تک فارورڈ ہوتا تھا اور اس کو وہ آگے فارورڈ کرتے تھے پبلک کے بیچ میں، اپنے صحاباؤں کے بیچ میں۔ تو رسول کی باتوں کو تو مانا لوگوں نے، لیکن کس حد تک مانا آج میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں مولا کائنات علی شیر خدا علی مرتضیٰ، جس نے رسول کے ہر موقع پہ قدم سے قدم ملا کے ساتھ دیا، قدم سے قدم ملا کر کے لوگوں کے دلوں میں رسول کی محبت کو جگایا، رسول کے پیغام کو آگے تک فارورڈ کیا، وہ ہیں علی مرتضیٰ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے دوستوں، سارے ویورز کو میں بتانا چاہوں گا، رسول کی زندگی میں علی کا مقام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو مولا کیوں کہا؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ یہ آج کی دنیا میں بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں دوستوں۔ تو میں آج کی ڈیٹ میں اس کو کلیئر آؤٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو آگے تک دیکھیں۔ دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پروردگار نے یہ حکم دیا رسول کو کہ تم مکے سے مدینے کی طرف قیام کر جاؤ، اب یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ یہ الہام ایک دن رسول خدا سو رہے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ رسول کو الہام ہوا کہ کچھ مکے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے مکے کی طرف نکل چکے ہیں۔ تو پروردگار نے فوراً وحی نازل کی رسول خدا پہ اور کہا کہ اے رسول تم وہاں سے ہجرت فرما لے جاؤ، مکے سے مدینے کے لیے قیام کرو۔ تو رسول خدا نے فوراً جو ہے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے
اپنے لشکر کے ساتھ میں، اپنے صحاباؤں کے ساتھ میں، جو ان کے چاہنے والے تھے اس دور کے، جو ان کے ماننے والے تھے اس دور کے، تھے بھی اور کچھ نہیں بھی تھے دوستو، ان کے ساتھ میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب راستے میں جب ہجرت کرنے لگے تو ایک جگہ پڑی جس کا نام ہے غدیر، جس کا نام ہے غدیر۔ اور غدیر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو، ایسا گرم ایریا ہے، وہ بہت زیادہ گرم ایریا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ سعودی کی گرمی اور اس سمے کی گرم تو آپ واقف ہی ہیں کہ وہاں پہ کتنی گرم ہوتی تھی، لیکن اس سے زیادہ ٹرپل گنا زیادہ گرم ایریا ہے غدیر۔ تو جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کی طرف آگے بڑھے تو جب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا شرکت کرتے ہوئے، راستے کو طے کرتے ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحاباؤں اکرام کو یہ حکم دیا کہ چلو ٹھیک ہے، غدیر کے میدان میں ہم لوگ قیام کرتے ہیں۔ تو غدیر کے میدان میں سب نے صحاباؤں کے ساتھ میں رسول خدا نے قیام کیا۔ اب وہاں پر بھی دیکھ لیجئے، جو دشمن رسول تھے انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں بھی جنگ کرنے کے ارادے سے وہ لوگ وہاں پہنچے۔ سمجھیے گا، بہت پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں۔ جنگ کرنے کے ارادے سے، رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے راجنیت بنانے لگے، شڑینتر رچنے لگے۔ تو جب یہ بات مولائے کائنات مشکل کشا علی شیر خدا علی مرتضیٰ کو پتہ چلی تو ان کے دل میں ایک خلبلی مچ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے ماننے والے تھے رسول کے، اور ان کا جو کردار تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ سامنے سے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ دلی محبت کرتے تھے۔ اور رسول نے جب اسلام کی باتیں کی تو مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیا، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے حصہ لیا۔ ہر چیز میں مولا کائنات نے رسول کے ساتھ میں ایک دوست کی طرح، ایک بھائی کی طرح ساتھ چلتے رہے۔ رسول نے جو بھی حکم دیا وہ علی مرتضیٰ نے پہل کر کے آگے بڑھایا۔ تو میرے دوستوں، یہیں پہ میں بات کو بتانا چاہوں گا کہ ایک کوشچن آتا ہے کہ رسول نے مولا علی علیہ السلام کو مولا کیوں کہا؟ اب جب سمجھیے گا یہیں پہ بات کو، کہ جب رسول غدیر کے میدان میں پہنچ گئے، سارے صحابہ اکرام آرام فرما رہے تھے، رسول اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے، اچانک سے خدائے نزا نازل ہوتی ہے اور رسول سے یہ فرمائش ہوتی ہے کہ اے رسول میں تم پہ ایک وحی نازل کر رہا ہوں، اے رسول میں تم پہ ایک وحی نازل کر رہا ہوں، اگر تم نے یہ بیان کل کے ٹائم پہ لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس دنیا کو نہیں بتایا، تو تم نے رسالت کا سمجھو کوئی حق ادا ہی نہیں کیا۔ سمجھ لیجئے گا، پروردگار عالم اپنے نبی کریم سے فرما رہا ہے، جس کے صدقے میں دو جہاں بنائے، اس سے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام لوگوں تک فارورڈ نہیں کیا تو سمجھو تم نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ تو جیسے ہی یہ بھائی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے فوراً لوگوں کے پاس اپنا میسج پہنچایا کہ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ کہاں اکٹھا ہو جاؤ؟ غدیر کے میدان میں۔ غدیر کے میدان میں سارے صحاباؤں کو اکٹھا کیا گیا، ان کے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے بھی اکٹھا ہوئے، سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ پھر میرے رسول ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے بتایا کہ میں تم سب کے سامنے اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا وحی لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، جو پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اور بتا دو دنیا کو۔ تو رسول نے سب سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ بتاؤ، بھری ہوئی مجمع میں، سارے صحابہ و اکرام کے بیچ میں
रसूल ने मिंबर पे खड़े होकर के पूछा कि बताओ मैं कौन हूं तुम्हारा, तो सब ने हाथ उठा के कहा मौला हैं आप हमारे मौला हैं। सब ने हाथ उठा के कहा आप हमारे मौला हैं। तो रसूल ने क्या कहा, मन कुंतो मौला अलीउन फहादो, मन कुंतो मौला फहादा अलीउन मौला, मन कुंतो मौला फहादा अलीउन मौला। मतलब जिसका जिसका मैं मौला उसका अली मौला। समझिएगा दोस्तों, बताना चाहूंगा, रसूल फरमा रहे हैं जिसका जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और ये बात कब कही, किस तरीके से कही, जरा आप समझिएगा बात को। मिंबर पे खड़े हैं रसूल, मजमा हुजूम इकट्ठा है, और वहां से आवाज दी या अली आ जाओ मेरे करीब। अपने बगल में खड़ा कर लिया, अपने पास खड़ा कर लिया, और मौला का हाथ बुलंद किया, अली मुर्तज़ा का हाथ बुलंद करके कहा मन कुंतो मौला फहादा अलीउन मौला, जिसका जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो समझिएगा दोस्तों कि रसूल ने किस तरीके से ये बता दिया दुनिया को कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी उसका मर्तबा अपने आप बुलंद हो जाएगा। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद ही रखता है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ बुलंद करके मौलाए कायनात को कहा कि जिसका जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो सब लोग खुशी से झूम उठे। कुछ लोग जलने वाले भी थे, तो वो जलने वालों को छोड़ दीजिए आप। जो खुशी से झूम उठे, सब लोगों ने मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी, और सब ने एक्सेप्ट किया कि या अली तुम मेरे मौला हो। और रसूल खुदा ने वहीं पे एक दुआ किया, किससे? अल्लाह अज़्ज़ व जल से। दुआ ये की कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, जो इस दुनिया में अली का दोस्त है वो तेरा दोस्त है। जो इस दुनिया में अली का दोस्त है वो तेरा दोस्त है, और जो अली से अदावत रखे वो कैसा है? जहन्नमी है। ये दुआ कौन कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं दोस्तों, कोई आम इंसान दुआ नहीं कर रहा है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या ज़ात है मौला कायनात, क्या मर्तबा है मौला अली शेर खुदा का, जो अल्लाह का शेर है, जो यदुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, मोजिज नुमा कहा जाता है अली शेर खुदा को, कि एक वक्त में 40 जगह जो मौजूद हो वो मोजिज़े करने वाला अली शेर खुदा, रसूल के साथ हर मसले पे कदम से कदम मिला के चलने वाला अली शेर खुदा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि रसूल ने मौला अली शेर खुदा को मौला क्यों कहा। गदीर का मैदान आज भी गवाह है इस बात का दोस्तों, लेकिन दुनिया मानने को तैयार नहीं। खैर ये तो दुनिया है, यहाँ तो हक और बातिल में फ़र्क लोगों को पता ही नहीं है दोस्तों। लेकिन जो अल्लाह का शेर है वो अल्लाह का शेर रहेगा, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक अली शेर खुदा का जलवा है, जलवा रहेगा। तो यही बात पे मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ मेरे दोस्तों। कल फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ में, आप लोग के साथ में, जो मैं अपने दिल की बात कह पाता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है व्यूअर्स, और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। बस यही है इंतजा है आप लोगों से कि आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखें,
کیونکہ انشاءاللہ میری کوشش یہی رہتی کہ میں روز روز آپ کو نئے ٹاپک پہ آپ لوگ تک علم پہنچا سکوں اور صحیح علم پہنچا سکوں. اور میری بس آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس علم کو صرف ایک ویڈیو دیکھ کر کے سنیے مت، اس کو اپنے اندر اتار لیجئے. کیونکہ دیکھیے رسول کے ماننے والے اس دور میں بہت تھے، ان کے سننے والے اس دور میں بہت تھے، لیکن عمل کرنے والا علی شیر خدا ہی تھا. ان کا صحیح مرتبہ سمجھنے والا میرا مولا کائنات ہی تھا. دین کے علم کو بلند کر کے پرچم کو لہرانے والا وہ میرا شیر خدا علی مرتضیٰ ہی تھا. تو وہ کردار لے کے آؤ میرے دوستو. مولا کائنات کے صدقے طفیل میں سب سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دعا کروں گا کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجتوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ الہی میں قبول مقبول عطا فرمائے پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں. بس یہیں سے میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور آج کے ٹاپک کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، روکتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے. دیکھیے شیئر کرنے کے لیے میں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ آپ شیئر کریں گے تو میرے ویوز بڑھیں گے، نہیں، میں شیئر کرنے کے لیے اس لیے بولتا ہوں کہ دیکھیے ایک مومن کا فرض ہے، ایک مومن کا فرض ہے کہ اگر کوئی دین کی بات آپ تک آ رہی ہے تو اس کو ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے. اسلام کو ایک جگہ روکنے کا نام اسلام ہے ہی نہیں. جو سچا انسان ہوگا، جو سچا مسلمان ہوگا، وہی اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرے گا. اور درخواست میری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو صرف دیکھیے نہیں، جو بھی میں آپ لوگوں کو باتیں بتا رہا ہوں اس کو کوشش کریے کہ اپنی زندگی میں اس کو اتار لیجئے، تاکہ اس ویڈیو کا دیکھنے کا جو میرا مقصد ہے، جو بتانے کا میرا مقصد ہے، وہ میرا مقصد عطا ہو جائے دوستوں. بس یہی آپ لوگوں سے تہہ دل سے گزارش ہے. آج کے لیے میں یہیں سے اجازت چاہتا ہوں. شب بخیر، السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.